ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پر ہم بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ نافرمان اور ضدی اولاد کا روحانی علاج کیسا کیا جائے، وہ کون سا ایسا وظیفہ ہے، کون سا قرآنی ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے سے ہمارے اولاد جو ہے وہ ہمارے ہمیشہ کے لیے تابعدار ہو جائے اور ہمارے آنکھوں کے اشارے پر چلنا شروع ہو جائے۔ وہ کون سا اس طرح کا وظیفہ ہے؟ چلتے ہیں اس وظیفہ کی طرف، لیکن ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلتے ہیں اس وظیفہ کی طرف، لیکن اس سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کو، اپنے اولاد کو، چاہے بیٹی ہیں یا بیٹے، ان کو دینی ماحول دیں، دینی تربیت دیں، دینی تعلیم دیں۔ جب آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے ہٹائیں گے، دنیاوی لیول پر ان کو لے کر آئیں گے، خدا کی قسم ان پر پھر فرما برداری کی توقع ہمیشہ کے لیے نہ رکھیں، کیونکہ ادب کا اور دنیاوی تعلیم کا آپس میں کچھ بھی تعلق نہیں ہے۔ اسکول کی تعلیم کا اور ادب کا ذرا سا بھی تعلق نہیں ہے، اتنا بھی تعلق نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے گھر کے اندر کچھ دینی ماحول بنائے۔ کیوں؟ ہمارے بھائی، ہماری ہی بہنیں جب اسکول کالج کے اندر اسکولی تعلیم حاصل کرتے ہیں، دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں، پھر وہ سیکولر لیبلر قسم کے جو ہوتے ہیں پڑھانے والے ٹیچر، پھر ان کے ذہن بھی ایسے بن جاتے ہیں جس طرح استاد ہوتا ہے اس طرح شاگرد۔ دنیاوی تعلیم حاصل کرتے کرتے ہوئے آپ آخر کار اپنے ایمان کو بھی کھو بیٹھتے ہیں، ایمان سے بھی ہاتھ دھو کر بیٹھتے ہیں۔ پھر مارے اور ماں باپ پھرتے ہیں کہ مولوی صاحب مجھے یہ وظیفہ بتائیں، میری اولاد نافرمان ہے، مجھے یہ بتائیں، مجھے یہ بتائیں۔ کیوں بھائی؟ جب آپ نے ان کی تربیت نہیں کی تو ان کا کیا قصور ہے؟ آپ کی نافرمانی نہ کریں تو کیا کریں؟ جب آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے تو مولوی کے کچھ اثرات نہیں کرتے، تویزات۔ جب ساری ہی زندگی ان کی تم نے الٹ کر دی ہے، ان کو غلط راستہ دکھا دیا ہے، پھر ایسے ہی دو چند تویز استعمال کرنے سے کیا وہ راہ راست پر آ جائیں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شروع سے ہی اپنے بچوں کو گھٹی سے لے کر جنازہ مرنے تک اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں۔ اس سے صرف آپ کو فائدہ نہیں، اس سے صرف آپ کے اولاد کو فائدہ نہیں، بلکہ آنے والی جو نسلیں ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس لیے اپنے بچوں کو دینی ماحول کے اندر لے کر آئیں، دینی ماحول کے اندر لے کر آئیں۔ انشاءاللہ تعالی تمہارے اولاد کے بھی اور تمہاری بھی زندگی بڑی سکون کے ساتھ، بڑے چین کے ساتھ گزرے گی انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال اللہ رب العزت کا کلام برحق ہے، چاہے تو وہ کافر پر بھی اثر کر سکتا ہے۔ تو اس لیے میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ وظیفہ آپ ضرور کریں انشاءاللہ تعالی، اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہوئے اور اپنی اولاد کی ہدایت مانگتے ہوئے یہ آپ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے بعد آپ کی اولاد ہمیشہ کے لیے آپ کی فرما بردار ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، میرے رب نے چاہا۔ تو وہ وظیفہ کون سا؟ اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ میرا ہر ایک وظیفے کی اجازت ہوا کرتی ہے۔ نمبر 1 پر یہ ہے کہ آپ حرام سے بچے حلال کھائیں۔ نمبر 2 پر یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ اگر آپ یہ 2 کام کر سکتے ہیں پھر آپ کو اجازت ہے کہ میرا وظیفہ کریں، اور وظیفہ کرنے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اثر بھی ہوگا، ضرور اثر ہوگا اللہ رب العزت نے اگر چاہا تو۔ چلتے ہیں اس وظیفہ کی طرف۔ سورۃ الشورى آیت نمبر 13 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس آیت کو آپ نے نافرمان اور ضدی اولاد ہو تو اس آیت کو 11 مرتبہ اس اولاد کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر آپ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ ایسا بچہ ہے، بچے کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں، اول آخر درود شریف ایک مرتبہ، پھر اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔
اس آیت کو آپ نے سورۃ الشورى آیت نمبر 13، اس آیت کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اس بچے کے اوپر پھونک مار دیں، ٹھیک ہے؟ ایک مرتبہ، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ۔ یہ عمل آپ نے 7 دن لگاتار کرنا ہے۔ 7 دن یہ عمل لگاتار کریں، انشاءاللہ تعالی 7ویں سے 8واں دن نہیں ہوگا، اللہ رب العزت آپ کے اولاد کی جو تقدیریں ہیں وہ تقدیریں ہی بدل دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے رب نے چاہا اگر ان بچوں کے مقدر کے اندر، نصیب کے اندر اللہ رب العزت نے ہدایت لکھی ہوگی تو وہ بچے آپ کے ضرور فرما بردار بن جائیں گے۔ امید ہے کہ آج کی ہماری یہ حاضری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہیں تو آپ ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دیں۔